جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں بہترین سہولیات کی فراہمی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح رہی ہے۔ طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، صحت کارڈ اور ڈسٹرکٹ اینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کا قیام ہماری ہی حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں۔ آئندہ مالی سال میں بھی صحت کے شعبے میں صوبائی، ضلعی اور مقامی سطح پر کیے نئے اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال سے 27% زیادہ ہیں، جن میں 296 ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات اور 174 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، کینسر اور دل کے امراض کی طرح گردے اور جگر کی بیماریوں کا علاج بھی ایک انتہائی مہنگا اور سنگین مسئلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے مریضوں کو عموماً بیرون ملک جانا پڑتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان امراض کے علاج کے لیے صوبے میں PKLI کے نام سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ سابق دور حکومت میں اس عوام دوست منصوبے اور اس کے مسیحا صفت منتظمین پر کیا بیتی، اس افسوسناک حقیقت سے پاکستان کا ہر فرد آگاہ ہے۔ یہ کہانی اقربا پروری، ذاتی انا اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ عوامی فلاح کے اس قومی منصوبے کا ہم دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جس کے لیے 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون پاکستان کی تاریخ میں عوام کے لیے مفت ادویات فراہم کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی سیاسی جماعت ہے۔ دوسری طرف ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے دوستوں کی جماعت کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو اولین اقدامات کیے ان میں عوام کے لیے مفت ادویات کی فراہمی کا خاتمہ بھی بدقسمت تھا۔ میں نہایت خوشی کے احساس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی احکامات کے اوپر 1 جولائی 2022 سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے سلسلے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صوبے کی OPDs کے اندر، ان پیشنٹ اور ایمرجنسیز کے اندر، DHQs کے اندر، THQs کے اندر، RHCs کے اندر اور BHUs کے اندر جناب اسپیکر، چیف منسٹر پنجاب کے احکامات سے 1 جولائی سے ہر غریب کو مفت دوائی انشاءاللہ دی جائے گی۔ میں اس موقع پر صوبے بھر میں کینسر میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔ کینسر میں مبتلا غریب لوگوں کے لیے ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے معزز ساتھی اراکین کو مبارک ہو کہ خدمت خلق کے اس سلسلے کو روکنے کا صحرا بھی انہی کے سروں پر جاتا ہے۔